بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں باب حرف آخر کس نباشد در جہان محتاج کس نکتہ شرع مبین این است و بس۔ گزشتہ اوراق میں نظام ربوبیت کے تفصیلی گوشے آپ کے سامنے پھیلی ہوئی شکل میں آ چکے ہیں۔ چونکہ پھیلی ہوئی تفاصیل ذہن انسانی میں بالعموم ذرا دیر سے محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تفاصیل کا ملخص سمٹی ہوئی شکل میں بھی پیش کر دیا جائے، تاکہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مفہوم کتاب ختم ہونے سے پہلے پھر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اس کا جسم اور دوسری چیز ہے اس کی ذات، خودی، انا، نفس۔ اس کا جسم طبعی قوانین کے مطابق کام کرتا ہے اور ایک دن انہی قوانین کے مطابق ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی ذات نہ طبعی قوانین کے مطابق زندہ ہے اور نہ ہی طبعی قوانین کے مطابق اس کی موت واقع ہوگی۔ اس میں حیات جاویداں کی صلاحیت رکھتی گئی ہے، لیکن زمان و مکان کے موجودہ تقاضوں کے مطابق اسے اپنی توانائیوں کے اظہار اور انہیں بروئے کار لانے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، لہٰذا انسان کے لیے تربیت ذات یعنی اس کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے جسم کی پرورش بھی ضروری ہے۔ جسم کی پرورش حیوانی جبلت یا عقل کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کے لیے عقل اپنا فریضہ سمجھتی ہے کہ سامان زیست زیادہ سے زیادہ سمیٹے اور اسے جمع رکھے، یعنی عقل کا کام لینا ہے۔ لیکن انسانی ذات کی تربیت کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ جس قدر اپنی قوتوں کو عام کر دے گی اسی قدر اس میں استحکام پیدا ہوگا، یعنی انسانی ذات کا کام دینا ہے۔ لہذا عقل اور انسانی ذات کے تقاضوں میں تضاد ہے، اسی تضاد سے ان دونوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ اس کشمکش کا حل انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک گروہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ انسان اپنی توجہ صرف تربیت ذات پر مرکوز کر دے اور عقل کے تقاضوں کو پامال کرتا جائے۔ اس نے کہا کہ تربیت ذات کا راز جسم کے فنا کر دینے میں ہے۔ یہ گروہ روحانیین یا مذہب پرستوں کا گروہ کہلاتا ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ انسانی ذات کوئی چیز نہیں، انسانی زندگی کا مقصود جسم کی پرورش ہے، اس لیے عقل کو اپنے فریضہ کی ادائیگی میں بے باک چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ گروہ مادیین یا میکانیکی تصور حیات کے حاملین کا گروہ کہلاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ انہوں نے اس کشمکش کا جو حل تجویز کیا ہے وہ غالب کا شاعرانہ حل ہے، جس میں اس نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ غلط ہے جذبے دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ میں تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہوں، تم کھینچ کر چلے آؤ، کشاکش ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایک گروہ نے عقل سے کہہ دیا کہ تم جسم کے تقاضوں کا خیال چھوڑ دو، کشاکش ختم ہو جائے گی۔ دوسرے گروہ نے نفس انسانی سے کہہ دیا کہ تم اپنی ہستی کا تقاضا چھوڑ دو، کشاکش کا علاج ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ مفاہمت کا طریق غلط ہے، سر درد کا علاج سر کے کاٹ دینے میں نہیں۔ انسانی ذات کو اپنی تربیت اور اپنی توانائیوں کے اظہار کے لیے جسم کی ضرورت ہے، اس لیے جسم کی پرورش اور نگہداشت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف اس نے کہا کہ اصل مقصود انسانی ذات کی تربیت و استحکام ہے، جسم اس کا صرف ذریعہ ہے۔ ذریعہ کو مقصد بنا لینا اور اصل مقصد کو نظر انداز کر دینا حقیقت سے چشم پوشی اور بہت بڑی حماقت ہے۔ زندگی کا صحیح پروگرام یہ ہے کہ عقل کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور اس کے ساتھ تربیت و استحکام ذات کا مقصد عظیم بھی حاصل ہوتا چلا جائے۔ اقبال کے الفاظ میں غریباں را زیر کی ساز حیات، شرکیاں را عشق راز کائنات، زیر کی از عشق گرد و حق شناس، کار عشق از زیر کی محکم اساس، عشق چوں بازیر کی ہمبر شود، نقش بند عالم دیگر شود، خیز و نقش عالم دیگر بنہ، عشق را بازیر کی آمیزدہ۔
قرآن کی ساری تعلیم کا ماحصل یہی ہے، یعنی ایسا پروگرام جس سے عقل کے تقاضے بھی پورے ہوتے جائیں اور اس کے ساتھ تربیت و استحکام ذات بھی سر انجام پاتی چلی جائے۔ قرآن نے کہا کہ جب تک افراد الگ الگ رہیں گے، ہر فرد کی عقل اپنے اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے گی، اس کا لازمی نتیجہ باہمی مفاد کا تصادم فی الحاظہ مستقل فساد ہے۔ اس تصاد میں مفاد کا حل یہ ہے کہ افراد کو اپنی ضروریات زندگی بہم رسانی کی فکر آپ نہ ہو۔ تمام افراد کی ضروریات زندگی رزق کی فراہمی کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو، اس طرح تمام افراد معاشرہ ایک گھرانے کے فرد بن جائیں۔ آب و نان معاذ ازی معاہدہ دودائے آدم کا نفس واحدہ۔ ظاہر ہے کہ اس اندازے پرورش کے لیے رزق کے سرچشمے افراد کی ملکیت میں رہنے کی بجائے معاشرے کی تحویل میں رہیں گے، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ ارض سامان معیشت پر انفرادی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ حق زمیں راجز متائے ما نگفت، این متائے بے بہا مفت۔ جب افراد معاشرہ کو ان کے اور ان کی اولاد کے سامان چیز کی طرف سے اس طرح بے فکر کر دیا گیا تو عقل کے تقاضوں کی تسکین ہو گئی۔ اب یہی عقل فرد متعلقہ کے مفاد کے تحفظ میں ہراساں و پریشان رہنے کے بجائے انسانی ذات کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بن گئی، یعنی اس طرح عقل خود بین ہونے کے بجائے جہاں بھی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب ابلیس مسلمان ہو گیا۔ اب اس کا کام فرد کے مفاد کے تحفظ کے بجائے پوری نوع انسانی کے مفاد کا تحفظ قرار پا گیا۔ اب انسانی ذات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہی کہ وہ اپنی توانائیوں کو دینے میں صرف کر دے، اب لینے کا سوال ہی باقی نہ رہا۔ دینے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے تمام تخلیقی کارنامے اور ان کا ماحصل دوسروں کی نشو و نما اور ارتقائے انسانیت کے لیے عام ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں افراد کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، ہر فرد کی تمام ضروریات زندگی کا کفیل معاشرہ ہوگا اور تمام افراد معاشرہ کی استعداد بہبود کلی کے لیے وقف ہوگی۔ یہ ہے وہ پروگرام جس سے عقل انسانی کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے اور تربیت ذات کا مقصد عظیم بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانی ذات کی تربیت نشو و نما کس حد تک ہو چکی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک اعلیٰ حد بشریت صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو چکی ہے۔ اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں خدا کے رنگ میں رنگے جانا ہے، صبغت اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغتاً 2/138۔ مرد حق از حق بغیرت رنگبو، مرد حق از پذیر و رنگبو۔ خدا کی ان صفات کا علم صرف پذیرہ وہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ان صفات کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے تربیت ذات انسانی کے پرکھنے کا معیار قرآن ہے۔ اس قسم کے معاشرے کی تشکیل جس میں تمام افراد کی ضروریات زندگی کا کفیل خود معاشرہ ہو، کسی فرد کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہ ہو، اور اس طرح عقل کے تقاضوں کی تسکین کے بعد انسان پورے جذب و انہماک سے نوع انسانی کی بہبود کلی میں مصروف ہو جائے اور اس طرح سے اس کی ذات کی تربیت و استحکام ہوتا جائے۔ قرآن کا منتہا ہے، لیکن وہ اس منتہا تک بتدریج پہنچاتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی ترغیبات اور لین دین کے ضوابط اور وصیت و میراث کے متعلقہ احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس سے گزر کر منتہا تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن اس عبوری دور سے متعلق احکام اور پروگرام میں بھی ہر قدم کا رخ اسی منتہا کی طرف اٹھتا ہے۔ اس طرح اس عبوری دور سے گزرتے گزرتے یہ معاشرہ از خود اس منتہا تک جا پہنچتا ہے۔ یہ منتہا خدا کی صفت رب العالمینی، تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا مظہر تامہ ہوگا۔ اس معاشرہ کے قیام کے لیے قرآن نے تفصیلی پروگرام دے دیا ہے۔ اس کی بنیادی کڑی یہ ہے کہ انسان کو حتمی اور پختہ یقین ہو، انسانی زندگی جسم کی پرورش مفاد عاجلہ تک محدود نہیں۔ نفس انسانی میں یہ صلاحیت موجود ہے
کہ وہ حیات جاوداں حاصل کر لے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جس کا خاتمہ موت کے ساتھ نہیں ہو جاتا، لہذا انسان کی نگاہ قریبی مفاد کے ساتھ مستقبل آخرت کی خوشگواریوں پر بھی رہنی چاہیے۔ نفس انسانی کی تربیت نشو و نما سے مفہوم یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ حد بشریت، صفات خداوندی، اسماء الحسنہ کی نمود زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے۔ نفس انسانی کی تربیت کا راز دینے میں ہے، یعنی اس میں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو کس حد تک نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت اور حسن کائنات میں اضافہ کے لیے وقف کرتا ہے۔ جب افراد کے دل میں اس قسم کا یقین ایمان پختہ ہو جائے تو اس کی زندگی کی تمام حرکات و سکنات سے اس کا مظاہرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے معاشرہ میں ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ تصور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس فضا میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کے معاشرہ کے قیام کا نام قرآن کی اصطلاح میں قیام صلاۃ ہے، یعنی ایسا معاشرہ جس میں قوانین خداوندی کا اتباع ہوتا چلا جائے۔ نماز کے وقتی اجتماعات اس نظام کی ضروری اجزاء ہیں، اس لیے انہیں بھی قرآن نے اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا ہے۔ قیام صلاۃ کا لازمی نتیجہ اعطاء زکوٰۃ یعنی نوع انسانی کی نشو و نما ہوگا، لہذا اس نظام کا نقطۂ ماسکہ ہے قیام صلاۃ و اعطاء زکوٰۃ۔ یہی اسلام کا مفہوم ہے، لہذا اسلام کی روح سے وہی تصور، وہی نظریہ، وہی نظام قابل حمد و ستائش ہے جو قانون خداوندی کے مطابق نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت کا کفیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نبی اکرم نے اپنے رفقاء کی جماعت کی معیت میں عمر بھر کی مسلسل جد و جہد کے بعد اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس قرآنی نظام کو قائم فرمایا، لیکن کچھ عرصہ بعد مفاد پرستانہ قوتیں غالب آ گئیں اور یہ نظام نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب یہی مسلک جسے مفاد پرستانہ قوتوں نے وضع کیا تھا، اسلام کے نام سے صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں راج چلا آ رہا ہے۔ ہمارا مذہب پرست طبقہ اسی اسلام کا حامی اور علم بردار ہے، اور اس کے پاس اس کی سند صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف سے ہم تک متوارث چلا آ رہا ہے، حالانکہ دین کی سند قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا ہے، اور جو ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں حرفن حرفن محفوظ ہے۔ مسلمانوں کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور ان کے ساتھ باقی دنیا بھی سکون ناآشنا۔ اس جہنمی حالت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان اندھی تقلید چھوڑ کر قرآن کے حقائق پر غور کرے اور سوچے کہ خدا کا ضابطہ کس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا تھا اور ہم نے کیا کر رکھا ہے۔ اس طرح جنت سے نکلے ہوئے آدم کو پھر سے جنت مل سکتی ہے، لیکن اگر مسلمانوں نے اپنا رخ نہ بدلا اور قرآن کے پروگرام کو اپنی زندگی کا لایا عمل نہ بنایا تو اس نظام کو کوئی اور قوم اپنا لے گی، اور وہ کام جو ان کے ہاتھوں انجام پانا تھا کسی اور کی وساطت سے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ خدا کا قانون نہ کسی خاص قوم سے وابستہ ہے اور نہ کسی خاص ملک و وطن کی حدود میں مقید۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ محفل ما بھی میں و بے ساکی است، ساز قرآن رانو ہا باقی است۔ زخمۂ ما بے اثر افتد اگر آسماں دارد ہزاراں زخم ور۔ ذکر حق از امتاں آمد گنی از زماں و از مکاں آمد گنی۔ ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداست، احتیاج روم و شام و اور کجاست۔ حق اگر از پیش ما برداردش، پیش قوم دیگر بگزاردش۔ ترسم از روزے کے محروش کنند، آتش خود بر دل دیگر زنند۔ دیکھیے قرآن اس باب میں کس قدر واضح الفاظ میں تنبیہ کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، 57/38۔ تم وہ لوگ ہو جو اس ضابطہ پر ایمان کے مدعی ہو جو تمہیں کہتا ہے کہ تم اپنی کمائیوں کو نوع انسانی کے بہبود کلی کے لیے کھلا رکھو، اور تم کرتے کیا ہو؟ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، 47/38۔ تم سب کچھ سمیٹ کر اپنے لیے رکھ لیتے ہو، یاد رکھو اس سے تم دوسروں کو محروم نہیں کرتے،
بلکہ خود اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے محروم کرتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ چونکہ تم خدا کے ضابطہ پر ایمان کے مدعی ہو، اس لیے خدا اپنے اس ضابطہ کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارا محتاج ہو چکا ہے۔ یہ کس قدر غلط خیال ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، 47/38۔ اللہ کا قانون تمہارا محتاج نہیں، تم اس کے محتاج ہو۔ یاد رکھو، وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَيَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، 47/38۔ اگر تم اسی طرح گریز کی راہیں تراشتے رہے تو وہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، اور وہ قوم تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ہے خدا کا اٹل قانون، جو نہ کسی کی مقدس آرزوؤں کی رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے فریب نفس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، 4/123۔ یہ نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارے فریب مقابل اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ اس کا قانون یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجزہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، 4/123۔ جو قوم بھی ناہمواریاں پیدا کرنے والا پروگرام اختیار کرے گی وہ اس کا نتیجہ بھگتے گی۔ خدا کے کے افراد مرد ہوں یا عورت خدا کے ضابطوں کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیتے ہوئے ہمواریاں پیدا کرنے والے پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو اس قوم کے حصے میں جنت آئے گی اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، 4/125۔ اس سے بہتر نظام زندگی اور کس قوم کا ہوگا جو قانون خداوندی کے سامنے جھک جائے اور توازن بدوش پروگرام کو اپنا لائحہ عمل بنا لے۔ وذالک الدین القیم، یہ ہے محکم اور متوازن نظام ربوبیت خداوندی۔ اس نظام سے جس قسم کا مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کی تصویر اقبال نے ان الفاظ میں کھینچی ہے: ساکنانش در سخن شیریں چونوش، خوب روی و نرم خوی و سادہ پوش، فکر شاں بے درد و سوز اکتساب، راز دانے کیمیائے آفتاب، خدمت و مقصد علم و ہنر، کارہارا کس نمی سنجد بزر، کس دینار و درم آگاہ نیست، این بتاں را در حرم ہا راہ نیست، سخت کش دہکاں چراغش روشن است، از نہاب تہ خدایاں ایمن است، اندراں عالم نہ لشکر نہ کشوں، نہ کسے روزی خود از کشت خوں، نہ قلم در مرغدیں گیرد فروغ، از فن تحریر و تشہیر دروغ، نہ بیازاراں زبی کاراں خروش، نہ صداہائے گدایاں درد گوش، کس در این جان سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ قرآن اس کا نام جنت کی زندگی قرار دیتا ہے۔ اس زندگی میں جنت اور بعد کی زندگی میں بھی جنت، اور یہی انسانی سعی و کاوش کا منتہا ہے۔ طوبیٰ لہم و حسن و مآب، وہ جنت ارض کی زندگی جس کے متعلق کو فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، 10/10۔ اس معاشرہ میں ان لوگوں کا دعویٰ کلیم یہ ہوگا کہ خدا کے قانون سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ تعمیری نتائج پیدا کرنے والے اعمال کو ضائع کر دے،
اس لیے وہ اس یقین محکم کے ساتھ اس معاشرہ کی تنظیم اور نظام ربوبیت کی تشکیل میں ہمتاً مصروف رہیں گے۔ اس نظام کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس میں ہر فرد معاشرہ دوسرے افراد کی تکمیل ذات کا آرزو مند ہوگا۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام 10/10، اور اس طرح آخر الامر ان کا دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا اور دنیا دیکھ لے گی کہ ہر قسم کی تحسین و ستائش کا مستحق یہی نظام ہے جو تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین 10/10۔ لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ مسلمان اس آواز پر بہت کم توجہ دے گا۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوگا کہ یہ بالکل نئی آواز ہے، ایک نیا دین ہے۔ صدیوں کی محکومی اور تقلید سے مسلمان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس کے قواعد فکر و عمل مفلوج ہو چکے ہیں۔ اس کے نزدیک وہی پامال راہیں پرامن ہیں جس پر سینکڑوں برس سے چلا آ رہا ہے۔ نیا تصور، نیا نظریہ، نئی روش، نئی ندرت فکر و عمل اس کے مذہب میں حرام ہے۔ ہر جدت اس کے نزدیک بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا موجب۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار۔ حالانکہ زندہ قوموں کی شان یہ ہے کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، وہ زمانے کے نئے نئے تقاضوں کے مطابق اپنے معاشرے میں نت نئے اضافے کرتی جاتی ہیں اور اس طرح ندرت فکر و عمل سے دن بدن آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ لیکن وہی مسلمان جس کی کبھی یہ حالت تھی کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، نئی بات سے اس طرح ڈراتا اور سہم جاتا ہے جس طرح قفس کا خوگر پرندہ کھلی فضا سے گھبراتا ہے۔ لیکن نئی اور پرانی کا تصور بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جو چیز آج نئی نظر آتی ہے جب وہ معاشرہ میں رائج ہو جاتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہی پرانی ہو جاتی ہے، اور جو ابھی رائج نہیں ہوتی وہ نئی اور غیر مانوس نظر آتی ہے۔ آج ہمیں قرآنی نظام ربوبیت بالکل نیا اور غیر مانوس نظر آئے گا، لیکن ذرا سوچیے کہ قرآن نے کتنے ایسے تصورات پیش کیے تھے جو اس وقت دنیا کی نگاہوں میں بالکل نئے اور غیر مانوس تھے، لیکن جو آج ساری دنیا کا معمول بن چکے ہیں۔ کیا یہ تصور کہ بادشاہوں کی حکومت غیر انسانی نظام ہے اس وقت کی دنیا کے لیے ایک بالکل نئی بات نہ تھی؟ کیا یہ تصور کہ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان مساوی ہیں اور قبائل اور ورنوں ذاتوں کی تقسیم غیر انسانی ہے بالکل نیا نظریہ نہیں تھا؟ کیا یہ عقیدہ کہ خدا اور بندے کے درمیان کسی پیشوا کی ضرورت نہیں یکسر نیا عقیدہ نہیں تھا؟ کیا یہ تصور کہ قبائل اور اقوام کی تقسیم غیر انسانی ہے اس کی جگہ تمام نوع انسانی کو ایک برادری قرار دے کر ساری دنیا میں ایک ہی آئین رائج ہونا چاہیے نیا تصور نہیں تھا؟ لیکن دیکھیے کہ ان تمام نئے تصورات کو دنیا نے ایک ایک کر کے قبول کر لیا، اور آج ان میں سے کوئی تصور بھی نیا اور غیر مانوس نہیں رہا، نہ مسلمانوں کے نزدیک اور نہ غیر مسلموں کے نزدیک۔ لیکن قرآن کے جن تصورات کو ابھی دنیا نے اپنایا نہیں وہ نئے اور غیر مانوس نظر آتے ہیں اور اس لیے ناقابل قبول۔ ان ہی میں یہ تصور بھی ہے کہ ذاتی املاک کی بنیادوں پر معاشرہ فساد کا موجب ہوتا ہے۔ معاشرہ کا صحیح نقشہ یہ ہے کہ تمام نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کو مقصود حیات سمجھا جائے، اسے آج نیا اور غیر مانوس تصور سمجھا جاتا ہے، اور اسی بنا پر ہماری طباع اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب دنیا اسے بھی اپنا لے گی تو یہ تصور بھی زندگی کا معمول بن جائے گا۔ لیکن اس باب میں مسلمان کی حالت بڑی تعسف انگیز ہے۔ اس کا فریضہ یہ تھا کہ یہ زمانے کے تقاضوں کا انتظار کیے بغیر صحیح نظام زندگی کو خود بھی اختیار کرتا اور اسے دنیا کے سامنے بھی پیش کرتا، لیکن اس کے برعکس اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب دنیا زمانے کے تقاضوں فطرت کے اشاروں کے مطابق کسی تصور کو اپنانے کا قصد کرتی ہے تو یہ سب سے پہلے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جب اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اقوام عالم اسے اختیار کر لیتی ہیں تو پھر بھی یہ آہستہ آہستہ ان کی تقلید میں اس تصور کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس نے بہرحال تقلید کرنی ہے، امامت نہیں کرنی۔ ذرا غور کیجئے کتنا عرصہ ہوا کہ مغرب نے فطرت کے اشاروں کے ماتحت ملوکیت کے خلاف انقلابی آواز اٹھائی اور اپنے ہاں سے رفتہ رفتہ بادشاہوں کو ختم کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے بادشاہوں کو بدستور سر پر اٹھائے رکھا اور بدستور محراب و منبر سے ان کی تائید و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے، تاکہ زمانے کے شدید تقاضوں نے خود ان کی بادشاہتوں کو الٹنا شروع کر دیا۔
کتنا عرصہ ہوا کہ مغرب نے مذہبی پیشوائیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور رفتہ رفتہ اپنے ہاں کی عملی زندگی سے اس غیر انسانی ادارے کو الگ کر دیا، لیکن مسلمان بدستور ملائی و پیری کی مسندوں کو بچھاتا رہا اور اب تک بچھائے چلا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب زمانے کی تیز آندیاں ان کھوکھلی مسندوں خود تہوالا کر رہی ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا کہ اقوام مغرب نے غلامی سلیوری کو اپنے ہاں ممنوع قرار دے دیا، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ لعنت ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ اب دنیا کی ندامت کے خیال سے انہیں بھی یہ اپنی روش پر کچھ جھیپ سی ضرور محسوس ہو رہی ہے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی جسے خدا نے اقوام عالم کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، امامت تو ایک طرف، جب کوئی دوسری قوم قرآنی تصور کو اپنانے کا ارادہ کرتی ہے تو بدقسمتی سے اس کی مخالفت سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہی حالت نزول قرآن کے وقت اہل کتاب کی تھی۔ کیفیت یہ تھی کہ عرب کے کفار اور مشرکین تو قرآنی تصورات کو سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن یہ لوگ جو آسمانی کتاب کے حامل ہونے کے مدعی تھے ان تصورات کی مخالفت میں پیش پیش رہتے تھے۔ اسی لیے قرآن کو ان سے کہنا پڑا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ 2/41۔ یہ تو کسی طرح بھی زیبا نہیں کہ اس کی مخالفت سب سے پہلے تمہاری طرف سے شروع ہو۔ ان سے کہا گیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بالکل نئے تصورات ہیں جنہیں قرآن پیش کرتا ہے، یہ نئے نہیں ہیں۔ ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ 80/18-19 نیز 53/36-40، جو صحائف قانون ان انبیاء کو دیے گئے تھے، ابراہیم و موسیٰ، جن کے تم اپنے آپ کو متبع بتاتے ہو، یہ تصورات ان میں بھی موجود تھے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے ان صحائف کو پس پشت ڈال دیا اور مذہب اختیار کر لیا انسانوں کا خود ساختہ۔ اس لیے اب تمہیں وہی تصورات بالکل نئے اور غیر مانوس نظر آتے ہیں۔ ان اہل کتاب کی اسی ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ ان میں سے بہت کم اسلام لائے، اور ان کے برعکس اہل عرب جو کسی مصطلح مذہب کے پابند نہیں تھے، رفتہ رفتہ مسلمان ہو گئے۔ بائنا ہی آج یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ یہ تمام تصورات قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور مذہب اختیار کر لیا انسانوں کا خود ساختہ، اس لیے اب انہیں یہ تمام تصورات نئے نئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس لیے ان کی مخالفت سب سے زیادہ انہی کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ قرآن کی یہ تعبیر روس اور چین کی اشتراکیت سے متاثر ہو کر کی گئی ہے۔ جہاں تک متاثر ہونے کا تعلق ہے، قرآن کے ایک بنیادی اصول کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن وہ ضابطۂ حیات ہے جو خدا کی طرف سے تمام نوع انسانی کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے مکمل اور غیر متبدل شکل میں دے دیا گیا ہے۔ انسانی معاشرہ کی کوئی ضرورت اور زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں جس کے لیے اس میں رہنمائی موجود نہ ہو، لیکن یہ ظاہر ہے کہ معاشرہ کی تمام ضرورتیں اور زندگی کے تمام تقاضے سب کے سب ایک ہی دور میں ابھر کر سامنے نہیں آ جاتے۔ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے، زندگی کے مختلف تقاضے نکھر کر سامنے آتے جاتے ہیں۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جس تقاضے کو کسی پچھلے دور میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی، وہی تقاضا بعد کے دور میں زندگی کا سب سے بڑا اور عالمگیر تقاضا بن گیا۔ لہٰذا قرآنی رہنمائی کی صورت یہ ہے کہ زندگی کا جو تقاضا اہمیت اختیار کر جاتا ہے لہٰذا قرآنی رہنمائی کی صورت یہ ہے کہ زندگی کا جو تقاضا اہمیت اختیار کرتا ہے، اس کے متعلق قرآنی رہنمائی ارباب فکر و نظر کے سامنے نمایاں ہو کر آ جاتی ہے۔ قرآن میں ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق 41/53۔ ہم ارباب علم و بصیرت کو خود ان کی اپنی قوم میں اور بین الاقوامی آفاق زندگی کے تغیرات میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، آنکہ رفتہ رفتہ یہ چیز ان پر آشکار ہو جائے کہ قرآن کا قانون فی الواقعہ ایک ٹھوس تعمیری نتیجہ برآمد کرنے کا پروگرام دیتا ہے۔ یہ نشانیاں جن سے قرآن کا ایک ایک قانون حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جاتا ہے، قوموں کی الگ الگ اور بین الاقوامی زندگی کے تمدنی، عمرانی اور نفسیاتی تغیرات ہیں، جنہیں زمانے کے تقاضے یا فطرت کے اشارے کہا جاتا ہے۔
اقبال کے الفاظ میں، صد جہان تازہ در آیات اوست، اثرها پیچیدہ در آنات اوست، بندہ اے مومن ز آیات خداست، ہر جہاں اندر بر اچوں کباست، چوں کہن گرد و جہان در برش، می دہد قرآن جہان دیگرش۔ بنابراین اگر اپنے زمانے کے تقاضوں کی حل طلبی کے لیے قرآن میں غور و فکر کرنا جرم ہے تو پھر قرآن میں چھپی ہوئی حقیقتیں ابھر کر کبھی سامنے نہیں آ سکتی۔ ہمارا زمانہ عصر معیشت، ایج آف اکنامکس کہلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مذکورہ صدر اصول کے مطابق اس زمانے کے رجحانات خود اس کے مقتضی تھے کہ قرآن میں غور کرنے سے اس کا نظام ربوبیت ابھر کر سامنے آ جاتا اور اس طرح اس کی مستور حقیقت مشہود بن جاتی ہے۔ باقی رہا یہ کہنا کہ قرآن کی یہ تعبیر روس اور چین کی اشتراکیت سے متاثر ہو کر کی گئی ہے، سو اس قسم کی سطحی بات وہی کر سکتا ہے جس نے نہ چین اور روس کی اشتراکیت کا غائب نظر سے مطالعہ کیا ہو اور نہ ہی قرآن کے نظام ربوبیت کا۔ جس نے ان دونوں نظام ہائے زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دونوں نظام اپنی اصل و بنیاد کے اعتبار سے کس قدر باہم دیگر مختلف اور متغیر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں شروع سے قرآنی نظام ربوبیت کو پیش کرنے کے ساتھ کمیونزم کا تجزیہ بھی کرتا چلا آ رہا ہوں، تاکہ سطح بھی نگاہوں کو یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ اصل کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ اوراق میں مختصر الفاظ میں بتایا ہے، کمیونزم اس مسئلہ کے حل کی تلاش میں ضرور نکلی، لیکن اس تلاش میں اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ خواستم پیکاں برارم در جگر نشتر شکست، وہ چلی تھی جنت کی تلاش میں لیکن انسانیت کو لے گئی جہنم کی طرف۔ اس کی بنیادی غلطی یہ تھی اور یہ لازمی نتیجہ تھا میکانکی تصور حیات کا جو مارکس کے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا کہ اس نے انسان کا سارا مسئلہ روٹی میں محدود کر دیا۔ اس نظریہ کے ماتحت انسان ریل کا انجن بن کر رہ گیا، اس کے پیٹ میں ایندھن اور حلق میں پانی ڈال دیجئے تو اس کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریلوے کا آفیسر اسے جس پٹری پر جی چاہے ڈال دے، وہ ڈرائیور کے اشاروں پر اندھوں کی طرح دوڑتا چلا جائے گا۔ نہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں کیوں دوڑ رہا ہوں، نہ اس کی زندگی کا اپنا کوئی مقصد ہوگا، نہ منزل، نہ کوئی اختیار ہوگا، نہ ارادہ۔ عمر بھر دوسروں کی بچھائی ہوئی پٹڑیوں پر دوسروں کے اشاروں کے مطابق دوڑتے رہے اور جب دوڑتے دوڑتے دم توڑ دیا تو اس انجن کی جگہ ایک اور انجن آ گیا اور اس طرح ساری تک و تاز کی قیمت وہ ایندھن جو اس کے پیٹ میں ڈالا گیا تھا اور وہ پانی جو اس کے حلق میں انڈیلا گیا۔ اس نظریہ حیات کے ماتحت انسان رہتا ہی نہیں، مشین کے پرزے بن جاتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک جیتے جاگتے صاحب اختیار و ارادہ انسان کو مشین کا پرزہ یا ریل کا انجن بنانے کے لیے کس قدر استبداد کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا کمیونزم استبداد کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اس مقصد کے لیے کمیونزم کے پاس دو حربے ہیں۔ پہلا یہ کہ موجودہ نسل کے انسانوں کو آہنی شکنجوں میں اس طرح جکڑے رکھا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہل سکیں، اور دوسرا حربہ یہ کہ آنے والی نسل کو تعلیم اس انداز کی دی جائے کہ وہ ابھریں ہی انسانوں کی بجائے مشین کے پرزے بن کر، ان میں اپنی انفرادیت اور اختیار و ارادے کا احساس ہی باقی نہ رہے۔ یہ ہے وہ قیمت جو کمیونزم انسان سے روٹی کے بدلے میں وصول کرتی ہے، یعنی ای خدا نے دہت جانے برت، روٹی دیتی ہے اور جان لے لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مارکس یا اس کے دیگر رفقائے کار یہ چاہتے تھے کہ غریبوں اور مزدوروں کو روٹی کا لالچ دے کر ان کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تنہا عقل کے بس کی ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی ایسا نظام زندگی سوچ سکے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو جو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، حسن کارانہ توازن کے ساتھ پورا کرتا جائے۔ تنہا عقل انسان کے مختلف گوشوں کو دیکھ سکتی ہے، وہ انسان کو تماماً ایز اے ہول دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب وہ اس کا ایک تقاضا پورا کرنے کی کوشش کرے گی تو 100 تقاضوں کا گلا گھٹ جائے گا۔ اس کے برعکس وہی انسان کو تماماً دیکھتی ہے، اس لیے اس کی روح سے دیا ہوا نظام انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ انسان کی مشکل یہ نہیں رہی کہ وہ زندگی کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوتا،
تاریخ کے مختلف ادوار میں اس کی زندگی کے مختلف تقاضے ابھر کر سامنے آتے رہے۔ اس لیے اگر ان پنکھڑیوں کو جو شاہراہ تاریخ پر بکھری پڑی ہیں اکٹھا کر لیا جائے تو انسانی زندگی کے تقاضوں کا اچھا خاصا مجموعہ ہاتھ آ سکتا ہے، لیکن اس کی مشکل یہ رہی ہے کہ وہ تنہا عقل کی روح سے کسی ایسے نظام کا سراغ نہیں پا سکا جس میں ان تمام تقاضوں کی تسکین کا سامان فراہم ہو جائے۔ قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایک ایسی حقیقت کا پتہ دیتا ہوں جو اس سے پہلے تم میں سے کسی کے پاس آئی نہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں ایک ایسا نظام بتاتا ہوں جو ان تمام حقیقتوں کو سچا کر کے دکھائے گا جو تمہارے پاس آئی تھیں، مصدقا لما معکم۔ انسان کو ایک ایسے ہی نظام کی تلاش تھی اور اس تلاش میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ یہ نظام قرآن نے دیا اور اس دعویٰ کے ساتھ دیا کہ اس کی مثیل و نظیر پیدا کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وہ نظام ہے جس میں ہر فرد معاشرہ کی طبعی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں اور اس کی ذات کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، اور یہی مقصود انسانیت ہے۔ یہ نظام قرآن کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی فکر زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر صحیح راستہ کی تلاش میں ہاتھ پاؤں ضرور مارتی ہے، لیکن وہ فوراً اس راستہ تک نہیں پہنچ جاتی۔ اس کے سامنے صرف پگڈنڈیاں آتی ہیں جو بڑے پیچو خم کھاتی، کوہ دریا کو عبور کرتی، بڑے بڑے دشوار گزار مراحل طے کرتی، مختلف تجارب کے بعد زندگی کی متوازن شاہراہ صراط مستقیم میں جا کر ملتی ہیں، اور یہ کچھ بھی زندگی کے کسی ایک تقاضے کے متعلق ہوتا ہے، تماماً ایز اے ہول نہیں ہوتا۔ برعکس اس کے وحی کی رہنمائی زندگی کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتی ہے اور انسان کو براہ راست صراط مستقیم پر لے جاتی ہے، جس سے وہ راستے کی پرپیچ گھاٹیوں سے، جن میں کھو جانے کا ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، محفوظ و مصون نکل آتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہی وجہ ہے کہ فکر انسانی نے زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر جو راستے اختیار کیے، ان میں حق و باطل ملے جلے رہے، حق متمیز ہو کر سامنے نہیں آیا۔ مثلا روسو اور اس کے رفقا کی فکر نے ملوکیت سے ابا کر کے جمہوریت کا تصور تلاش کیا، تو ان کی یہ کوشش غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف ایک قدم ضرور تھی، لیکن ان کی جمہوریت انہیں اس مقام تک نہ پہنچا سکی جو وہی کی رہنمائی سے مل سکتا تھا۔ نتیجہ اس کا یہ کہ مغرب باہما ادعائے جمہوریت ابھی تک انسانیت کی صحیح جمہوریت سے دور ہے اور مختلف تجربہ گاہوں سے گزر رہا ہے۔ اگر اس وقت زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر روسو کی بجائے کوئی ایسا صاحب فکر آگے بڑھتا جو قرآن کی روشنی میں نشان منزل متعین کرتا، تو دنیا ایک قدم میں صحیح راستہ پر جا پہنچتی اور زندگی کے دوسرے تقاضے جو اس وقت جمہوریت کے غلط تصور کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ پورے ہو جاتے۔ اسی طرح عصر حاضر کے تقاضوں سے مجبور ہو کر مارکس اور اس کے رفقا نے بھی صحیح راستے کی تلاش کی کوشش کی اور ان کی فکر انہیں راستے کا دھندلا سا تصور دے سکی، لیکن صراط مستقیم زندگی کی متوازن راہ نکھر کر ان کے سامنے نہ آ سکی۔ ان کی نگاہیں مساوات شکم میں الجھ کر رہ گئیں، انسانی ذات کے غیر متناہی تقاضوں کو بے نقاب نہ دیکھ سکیں۔ اگر اس وقت ان کی جگہ کوئی ایسی فکر آگے بڑھتی جو قرآن کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل طلب کرتی، تو دنیا اس وقت تک کبھی کی نظام ربوبیت کو اختیار کر چکی ہوتی۔ یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا جو اپنی بغل میں خدا کی زندہ کتاب رکھتے ہیں، لیکن اگر مسلمان وحی کی روشنی میں دنیا کی رہنمائی نہ کریں تو فکر انسانی کے لیے اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے اس راستے کا سراغ لگاتی رہے۔ اس کی یہ کوشش بہرحال اس قوم کی روش سے تو بہتر ہے جو نہ خدا کی وحی سے کام لے اور نہ ہی عقل کی روشنی سے، لیکن جب خدا کی وحی سامنے آ جائے تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی حدود لمیٹیشنز کا اعتراف کر کے وحی کی رہنمائی میں صراط مستقیم پر چل نکلے۔ اس کی یہ روش انسانیت کو اس جنت کی طرف لے جائے گی جس کی بہاروں پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی، تجری من تحتہا الانہار، اور جس میں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا خوف و حزن باقی نہیں رہ سکتا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن جس نظام کو انسانی زندگی کے تقاضوں کے لیے بطور ایک مکمل حل کے تجویز کرتا ہے، اسے عصر حاضر کے سامنے پیش کر دوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے ذاتی امیال و عواطف سے
الگ ہٹ کر علمی بصیرت اور تاریخی شواہد کی روشنی میں اس پر غور کرے، اور اس طرح اگر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس میں واقعی انسانیت کے مصائب کا حل پوشیدہ ہے تو اس پر عملاً تجربہ کرے، اس لیے کہ کسی نظام کے نتائج مشہود شکل میں کبھی سامنے نہیں آ سکتے جب تک اس پر عملاً تجربہ نہ کیا جائے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیش کردہ نظام کو عملاً آزما کر دیکھو، اس کے نتائج میرے دعوے کی صداقت کی دلیل بن جائیں گے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ میری دعوت کے مخاطب صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن میں زندگی کی رمق موجود ہے۔ ہل تنذر من کان حیا، جن میں زندگی کی حرارت باقی نہیں، وہ اس کے نزدیک درخور تخاطب ہی نہیں۔ اس لیے جس نظام ربوبیت کا خاکہ اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، اس کے حیات آفری ممکنات کا اندازہ وہی لوگ کر سکیں گے جن کے قلوب میں زندہ رہنے کا ولولہ، جن کے بازوؤں میں زندگی بخش خون، اور جن کی نگاہوں میں زندگی کو مشہود دیکھنے کی آرزو ہوگی۔ جو چلتی پھرتی لاشیں زندگی اور اس کی توانائیوں سے محروم ہو کر محض پیکرے آب و گل بن چکی ہیں، ان سے نہ تو قرآن کا تخاطب ہے اور نہ ہی مجھے کوئی توقع۔ قرآن کا تو پیغام یہ ہے کہ اگر قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیامن باتو آموزم طریق شاہ بازی را۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن شد و مد سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آخر کار نوع انسانی کے معاشرے کو انہی خطوط پر متشکل ہو کر رہنا ہے جو اس نے تجویز کی ہیں۔ یہ فطرت کا اٹل فیصلہ ہے جسے واقع ہو کر رہنا ہے۔ جو بڑی بڑی طاقتیں اس نظام ربوبیت کی راہ میں حائل ہوں گی، انہیں اس طرح راستے سے ہٹا دیا جائے گا جس طرح تیز و تند ہوا بڑے بڑے تناور درختوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پرکاہ کی طرح اڑا دیتی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا 20/105۔ اور اس کے بعد میدان بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ فَيَذَرُهَا كَأَنْ صَفْصَفًا 20/106، جس میں نہ کسی قسم کا ٹیڑھ پن باقی رہتا ہے نہ اونچ نیچ۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا 20/107۔ ان سے اس طرح میدان صاف کر دینے کے بعد انسانیت کا وہ گروہ عظیم جو آج تک اس بری طرح کچلا جا رہا ہے، ابھر کر اوپر آ جائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً 18/47۔ اس لیے کہ اس ربوبیت عامہ کی روح سے اس کی دبی ہوئی صلاحیتیں اور چھپے ہوئے جوہر پوری نشو و نما پا کر مشہود ہو جائیں گے، اور یوں نوع انسانی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انقلاب عظیم واقع ہو کر رہے گا۔ مندرجہ بالا الفاظ کو پھر دہرائیے کہ یہ انقلاب عظیم واقع ہو کر رہے گا۔ ان الفاظ کو آپ اس سے پہلے بھی کئی ایک مقامات پر دیکھ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جس کی بنا پر یہ انقلاب واقع ہو کر رہے گا؟ اس کا جواب عام طور پر تو یہی دیا جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ وہ بڑا قادر و توانا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے حضور کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ اس لیے جب اس خدا نے کہہ دیا کہ ایسا ہو کر رہے گا تو ضرور ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ درست ہے کہ خدا بڑی قدرتوں کا مالک ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادے اور فیصلے کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے، لیکن اس خدا نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ہماری اس قدرت اور قوت کا ظہور یوں ہی ہنگامی طور پر نہیں ہوتا بلکہ ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی کو ہم نے گزشتہ صفحات میں قانون خداوندی سے تعبیر کیا ہے، لہٰذا یہ انقلاب قانون خداوندی کی قوت سے ظہور میں آئے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم بہت کم سمجھتے ہیں کہ قانون میں کتنی بڑی قوت ہوتی ہے۔ اول تو جب ہم قانون کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری نگاہ عدالتوں کی طرف اٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے قانون کا لفظ عدالتوں ہی کے ضمن میں سنا ہے، لیکن قانون عدالتوں تک محدود نہیں، یہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے قانون کے تابع ہو رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے اجرام فلکی اس فضائے بیکراں کی پہنائیوں میں جس نظم و ضبط کے ساتھ تیرتے پھر رہے ہیں، یہ سب قانون کی قوت سے ہے۔ سورج اسی کے زور پر ٹھیک اپنے وقت پر نکلتا اور ایک خاص راستہ طے کرتا ہوا اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔
چاند اسی کی قوت سے بڑھنے اور سمٹنے کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ سمندر میں مد و جزر اسی کی قوت سے واقع ہوتا ہے۔ عظیم الجثہ جہاز اتنا وزن لے کر سینائے بحر پربت کی طرح اسی کے بلبوتے پر تیرتے پھرتے ہیں۔ ہوائیں اسی کے زور سے چلتی ہیں، بارش اسی کی قوت سے برستی ہے، ننھے ننھے بیجوں سے شاہبلوت جیسے تناور درخت قانون ہی کے زور سے ابھرتے ہیں۔ کھیتیاں اسی کی قوت سے پروان چڑھتی اور وجہ زیست بنتی ہیں۔ دھوئیں کا انجن جو اتنی لمبی گاڑیوں کو پرکاہ کی طرح اڑائے پھرتا ہے تو یہ بھی قانون ہی کے زور پر ہوتا ہے۔ بجلی جس نے آج روئے زمین کا نقشہ بدل دیا ہے، قانون کی قوت سے حرکت اور روشنی پیدا کرتی ہے۔ خود انسان کی طبعی زندگی جو صحن کائنات میں اس قدر رنگ و بو پیدا کرتی رہتی ہے، قانون ہی کے زور پر قائم ہے، غرضے کہ اس پوری کائنات میں قانون خداوندی ہی کی کار فرمائی اور اسی کی کبریائی ہے۔ قانون کے معنی ہیں if then always، یعنی اگر فلاں شرائط پوری ہو جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور ایسا ہمیشہ ہوگا۔ جو شخص اس کائناتی قانون کو سمجھتا ہے وہ پورے حتم و یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بات کا نتیجہ یہ ہوگا۔ جو ڈاکٹر مرض کی صحیح تشخیص کر لیتا ہے اور اسے اپنی دوائی کی صحت پر بھی اعتماد ہوتا ہے، وہ پورے اعتماد سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دوائی تو گھنٹہ بھر کے بعد بخار اتر جائے گا، یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اسے خدا کے قانون طبعی پر یقین ہے۔ ایک ماہر فلکیات پورے یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد فلاں دن فلاں وقت سورج گہن میں آ جائے گا۔ اسے قانون فلکیات پر ایسا یقین ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج دے کر کہہ دیتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ دور کیوں جائیے، جب ہم انگیٹھی میں کوئلہ سلگا کر اس پر پانی کی دیگچی رکھ دیتے ہیں تو پھر کس یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ 10 منٹ میں چائے تیار ہو جائے گی، اور چائے تیار ہو کر رہتی ہے۔ یہ ہے قانون کی قوت۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا کا قانون خارجی کائنات میں جاری و ساری ہے، اسی طرح اس کا قانون خود انسانوں کی تمدنی اور معاشرتی دنیا میں بھی کار فرما ہے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سے ایک مومن اور کافر کا فرق شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اسے تو مانتے ہیں کہ کائنات میں ایک خارجی قانون جاری و ساری ہے، لیکن جب وہ انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں تو یہاں کسی خارجی قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ خارجی قانون کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون خود ان چیزوں کا پیدا کردہ نہیں ہوتا، ان پر خارج سے وارد ہوتا ہے۔ مثلا یہ قانون کہ پانی اتنی حرارت کے بعد بھاپ بن جائے گا، خود پانی کا اپنا تجویز کردہ نہیں، کوئی خارجی قوت ہے جس نے یہ قانون پانی کے لیے تجویز کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اشیاء کائنات کے لیے تو اس قسم کا قانون تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی دنیا میں اس قسم کا قانون نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو خدا کا حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے آپ قانون تجویز کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی بھول ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تو ان سے پوچھے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا اور کس کا قانون ہے جو سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کیے ہوئے ہے، تو یہ بلا تعمل کہہ دیں گے کہ یہ سب خدا کے قانون سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جب تم خارجی کائنات میں ایسے قانون کو تسلیم کرتے ہو تو انسان کی معاشرتی اور معاشی دنیا میں قانون کے لیے کسی اور طرف کیوں دیکھنے لگ جاتے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ 29/61۔ اور اسے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ 29/62۔ سامان زیست کی فراوانی اور تنگی بھی انسانوں کے خود ساختہ قانون کی روح سے نہیں، بلکہ اسی خدا کے قانون کی روح سے واقع ہوتی ہے، جس کا قانون کائنات میں بائی ہمہ جلال و جبروت کار فرما ہے۔ ان لوگوں کو جو خارجی کائنات میں خدا کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انسان کی معاشی اور تمدنی دنیا میں کسی قانون کو نہیں مانتے، قرآن کافر کہہ کر پکارتا ہے۔ اور جو لوگ خارجی کائنات میں تو خدا کے قانون کو مانتے ہیں لیکن انسان کی معاشی اور تمدنی دنیا میں انسانوں کے خود ساختہ قانون کو مانتے ہیں،
وہ انہیں مشرک قرار دیتا ہے۔ مثلاً مغرب کی قومیں خارجی کائنات میں قانون کی کار فرمائی تسلیم کرتی ہیں، چنانچہ وہ ان قوانین کا علم حاصل کر کے نت نئے دن فطرت کی بے پناہ قوتوں کو مسخر کیے جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کی تمدنی دنیا میں خدا کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتی اور فطرت کی قوتوں کے ماحصل کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا جہنم بن رہی ہے۔ اگر وہ انسانی دنیا میں بھی خدا کے قوانین کو راج کر لیں تو یہی دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ کائناتی قوانین اور انسانی دنیا سے متعلق قوانین میں فرق یہ ہے کہ کائناتی قانون ہر شے کے رگ و پے میں از خود جاری و ساری ہے اور کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کر سکے۔ اس کے برعکس انسانی زندگی سے متعلق قانون وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس قانون کو اختیار کرے اور چاہے تو اپنے لیے دوسرا قانون وضع کر لے، لیکن جس طرح کائناتی قانون کی قوت ایسی ہے کہ اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق قانون کی قوت بھی اس قدر بے پناہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی چاہیں کہ اس کے خلاف نتیجہ پیدا کر سکیں تو یہ ناممکن ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء 29/22۔ جس طرح تمہارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہمارے کائناتی قانون کو شکست دے سکو، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ تم اپنی تمدنی اور معاشی دنیا میں بھی ہمارے قانون کو ناکام بنا دو۔ تمہیں اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تم ایسا کر سکتے ہو۔ 24/57۔ سورہ جاثیہ میں ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو انسانی معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں یہ خیال کیے بیٹھے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا بنا دیں گے جو ہمارے قانون کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے کر اس کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس ذہن میں ہیں کہ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساء ما یحکمون 45/22۔ ان کا یہ اندازہ بڑا غلط ہے، ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے جو ان کے حق میں تباہی لے آئے گا۔ اس کے بعد اس کی دلیل بھی دی ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ کیا ان لوگوں نے کائناتی نظام پر غور نہیں کیا کہ خالق السماوات والارض بالحق، خدا نے اس تمام سلسلہ کائنات کو اس طرح پیدا کر رکھا ہے کہ وہ ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرے، لہٰذا جو قوم ہمارے قانون کے مطابق عمل پیرا ہوگی جو وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، اس کی جد و جہد ٹھوس تعمیری نتائج پیدا کرے گی، اور جو اس کے برعکس چلے گی اس کی کوششیں تخریبی نتائج مرتب کریں گی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے خوشگوار نتائج مرتب کر لو گے تو اس خیال خام کو جتنی جلدی اپنے دل سے نکال سکو نکال دو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سارا سلسلہ کائنات اسی لیے سرگرم عمل ہے۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 45/22، تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے نتائج ملے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھو کہ کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، ہم نے کتنی ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جو حقوق انسانیت میں کمی کیا کرتی تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ 21/11، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ ان تباہ ہونے والی قوموں کی حالت یہ تھی کہ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے اس تباہی کو اپنے سامنے محسوس شکل میں دیکھا تو اس سے بھاگنے لگے، لیکن ہمارے قانون نے انہیں للکار کر پکارا اور کہا لا ترکضوا، یہیں کھڑے رہو، اب تم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو۔ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، تم نے دوسروں کی کمائی سے
अपने लिए जो सामान ऐश फराहम कर रखा था और ऐसे ऐसे सर्पफलक मोहल्लात तामीर कर रखे थे, उनकी तरफ लौट कर चलो। लाअल्लकुम तुसअलून 21/13, ताकि तुमसे पूछा जाए कि तुमने ये कुछ कहाँ से लिया था और तुम्हें कैसे हक पहुंचता था कि तुम दूसरों की कमाई पर ऐश उड़ाओ। आप इस आखिरी टुकड़े लाअल्लकुम तुसअलून पर गौर कीजिए। जब कोई ग्रोह इतनी ताकत फराहम कर लेता है कि उसका कोई मुकाबला न कर सके, तो वो जो जी में आए करते हैं, इसलिए कि इन्हें इत्मीनान होता है कि हमसे कौन पूछने वाला है। उनकी कुव्वत अज़मनाए मुज़लिमा के किसी हलाकू खान की वहशत व बर्बरियत की शक्ल इख्तियार करे, या हमारे दौरे तहजीब व तमद्दन की जमहूरियत में 51 वोट की मेजॉरिटी के लिबास में सामने आए। ख्याल हर जगह यही गालिब होता है कि अब हमें कौन पूछने वाला है। कुरान कहता है कि उनका ये ज़ेम बातिल है। उनका फैसला कानून बन जाता है जिसके बाद इन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहता। उनका जो फैसला भी हो, उसके नताइज हमारे कानून के मुताबिक मरतब होंगे। जिस तरह अगर उनकी अक्सरियत 51 नहीं बल्कि 99 की हो, अक्सरियत ये फैसला कर दे कि आज से संख्या ममद हयात समझा जाएगा, तो उससे हमारा यह कानून कि संख्या ज़हर कातल है बदल नहीं जाएगा। संख्या अपना असर उनके फैसले के मुताबिक नहीं करेगा बल्कि हमारे कानून के मुताबिक करेगा। इसी तरह अगर उनका ग्रोह गालिब ये फैसला कर दे कि उनका हक है कि दूसरे मेहनत करें और ये ऐश उड़ाएं, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके इस फैसले के नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक मुरतब होने लग जाएंगे। ये जो जी में आए फैसला करते रहें, नताइज तो खुदा के कानून के मुताबिक ही मुरतब होंगे। उसी का नाम बाजपुरस है। चुनांचे इस ग्रोह के मतलब कहा गया है इन्नहुम मसूलून 37/24। ये समझते हैं कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं। ये गलत है। हमारा कानून मकाफात उनसे पूछेगा। ये उसके इहाते से बाहर जा ही नहीं सकते। व इन्ना जहन्नमा ला मुहीततुम बिल काफिरीन 29/54। उनके आमाल के इंसानियत सोज नताइज इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये उसकी निगाहों से ओझल नहीं है। व माहुम अनहा बिगाइबीन 82/16। ये लोग अपने फैसले करने के बाद बड़े फ़ख्र से इतराते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इन्हें इसका इल्म नहीं कि खुदा का कानून मकाफात इन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत 85/P19-20। ये लोग जो हमारे कानून से इनकार करते हैं खुश होते हैं कि हमने इस कानून को गलत साबित कर दिया, लेकिन हमारा कानून इन्हें इसके बावजूद चारों तरफ से घेरे होता है। यानी नताइज आखिरुल अमर इस कानून के मुताबिक मरतब होते हैं। यह है कानून की वो कुव्वत जिसकी बना पर पूरे हत्म यकीन से कहा जाता है कि यह इनकलाब आकर रहेगा। बिला शक व शुबा जिस मकाम पर आकर इंसान फरेब खा जाता है वो ये है कि कानून तबई की खिलाफ वर्जी करने के नताइज फ़ौरन महसूस हो जाते हैं। आग में उंगली डालने से उसका नतीजा फ़ौरन महसूस शक्ल में सामने आ जाता है, लेकिन खुदा के मुकर्रर करदा माशरती कवानीन की खिलाफ वर्जी के नताइज को इंसान फौरी तौर पर महसूस नहीं करता, इसलिए इस पर यकीन नहीं रखता। वलाकिन्ना अक्सरन नास ला युमिनून 40/59। यह है वो मकाम जहाँ ईमान की ज़रूरत होती है, यानी इस हकीकत पर यकीन रखने की ज़रूरत कि कायनात में कोई अंधी कुव्वत काम नहीं कर रही, बल्कि यहाँ एक ऐसी ज़ात का कानून कार फरमा है जो हकीम है, खबीर है, अलीम है, समी है, बसीर है। ये कानून जिस तरह खारजी कायनात में जारी और सारी है, इसी तरह इंसानों की तमदनी और मुआशी दुनिया में भी इसी की किबरियाई है। लिहाजा जो निज़ाम कानून खुदाबंदी के मुताबिक कायम होता है
وہ زندگی کی خوشگواریوں کا حامل ہوتا ہے۔ جو اس کے خلاف جاتا ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ قوت اس اٹل قانون کو شکست دے سکے، یعنی نظام تو خلاف قانون خداوندی کام کرے اور اس کا نتیجہ زندگی کی خوشگواریاں اور شادابیاں ہوں۔ قرآنی تصور حیات سے وہ نظام جس کا نتیجہ تباہیاں ہوتا ہے اس نظام میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ عالمگیر خوشگواریاں ہوتا ہے۔ اس تبدیلی کو آسمانی انقلاب کہا جاتا ہے۔ انقلاب کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے خود ساختہ نظام نے جو بساط بچھا رکھی ہے اس کی جگہ صحیح نظام رائج ہو جائے۔ ان دونوں نظاموں کے تفصیلی تقابل کے لیے ایک جداگانہ تصنیف کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کے نمایاں خط و خال حسب ذیل نظر آئیں گے۔ انسانوں کے خود ساختہ نظام میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو خود کچھ نہیں کرتا اور دوسرے انسان ان کا تمام بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پھر لطف یہ کہ بجائے اس کے کہ بھکاریوں کا یہ طبقہ اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھے، یہ معاشرہ میں سب سے اونچے مقام پر متمکن رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اقتدار کی کرسیاں سنبھال لیتے ہیں اور دوسرے لوگ مذہبی پیشوائیت کی مسندوں پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ لا یاکلون اموال الناس بالباطل 9/34، تاکہ عوام کی محنت کی کمائی کھاتے رہیں اور تخریبی نتائج پیدا کرتے رہیں۔ صحیح نظام ربوبیت میں اس قسم کا کوئی طبقہ نہیں رہے گا۔ اس میں کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تازر وزرۃ وزر اخرى 53/38، ہر ایک کو اپنا بوجھ آپ اٹھانا ہوگا۔ غلط نظام میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو محض روپیہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے اور خود کوئی کام نہیں کرتا، دوسرے لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی محنت کا بہترین حصہ اس کے گھر آ جاتا ہے۔ اسے ربا کہا جاتا ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ صحیح نظام ربوبیت میں بجز ان لوگوں کے جو کسی وجہ سے کام کرنے سے معذور ہو چکے ہیں، ہر شخص کو کام کرنا ہوگا۔ جو شخص بلا عذر کام نہیں کرے گا اس کا معاشرہ کے ثمرہ میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی 53/39، وہاں کا اصل الاصول ہوگا، یعنی بلا سعی و عمل کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ غلط نظام میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی ہنرمندیوں سے جتنا کچھ سمیٹ لے سب اس کی ملکیت ہو جاتا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی ملکیت میں دخل انداز ہو سکے۔ اس طرح ایک شخص کے گھر میں چاندی اور سونے کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں اور ہزاروں انسان نان شبینہ تک کے لیے محتاج رہ جاتے ہیں۔ نظام ربوبیت میں ہر شخص پوری محنت کرتا ہے لیکن اس کے ماحصل میں سے صرف اتنا لیتا ہے جتنا اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو، باقی سب نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو 2/219، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اپنی محنت کی کمائی میں سے کس حد تک نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زیادہ ہوگا سب کا سب۔ اس نظام میں دولت جمع کرنا ایک سنگین جرم ہوگا جس کی سزا بڑی عقوبت انگیز ہوگی۔ 9/35، غلط نظام میں بعض لوگ رزق کے بنیادی سرچشمہ زمین پر لکیریں کھینچ کر اسے اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیتے ہیں اور اس طرح عوام کے ذریعہ پرورش پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نظام ربوبیت میں رزق کے سرچشمے کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں رہتے، یہ سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں۔ سواء للسائلین 41/10، نظام مملکت ان کا ایسا انتظام کرتا ہے۔ غلط نظام میں ہیئت حاکمیہ کا فریضہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے واجبات وصول کرے۔ یہ کسی کا ذمہ نہیں ہوتا کہ دیکھے کہ افراد معاشرہ کو ان کی زندگی کی ضروریات بہم پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ نظام ربوبیت میں معاشرہ میں ہر متنفس کے لیے سامان پرورش بہم پہنچانے کی ذمہ داری خود نظام پر ہوتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6، صرف انہی کی نہیں بلکہ ان کی اولاد کی بھی۔ نحن نرزقکم وإیاہم 17/31، صرف روٹی کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام ضروریات
بٹا 118 119، اس میں نہ کوئی بھوکا ہوگا نہ ننگا نہ پیاسا نہ بغیر مکان کے۔ غلط نظام میں انسانی زندگی کا مسئلہ صرف روٹی کا مسئلہ تصور کیا جاتا ہے اور اسی کے حل کو انسانی تگ و تاز کی معراج قرار دیا جاتا ہے۔ نظام ربوبیت میں انسان کی طبعی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام افراد معاشرہ کی مضمر صلاحیتوں کی پوری نشو و نما کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ اس نظام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام انسانی صلاحیتوں کی بالیدگی کا سامان بہم پہنچائے۔ الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 22/41۔ جب اس نظام کے حاملین کو تمکن حاصل ہوگا تو یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے اور نوع انسانی کو نشو و بالیدگی عطا کریں گے۔ یہ نشو و نما اور ارتقاء و بالیدگی انسانی ذات کی ہوگی، اس لیے کہ صحیح نظام میں کامیاب و شاد کام اس کو کہا جاتا ہے جس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے۔ قد افلح من زکاہا 91/9۔ اس نظام میں معاشرہ فرد کی ذات کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، فرد معاشرہ کی قربان گاہ پر ذبح ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ چونکہ انسانی ذات نشو و نما پا کر طبعی موت کے بعد زندگی کے مزید مراحل طے کرتی ہے، اس لیے نظام ربوبیت میں اس دنیاوی زندگی کی خوشگواریوں کے ساتھ مستقبل کی زندگی کی شادابیاں بھی حاصل ہوتی جاتی ہیں۔ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ 2/101۔ انسانوں کے خود ساختہ نظام میں نوع انسانی کو مختلف گروہوں قوموں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر قوم اپنی منافعت اور دیگر اقوام کی تخریب کے در پہ رہتی ہیں۔ نظام ربوبیت میں انسانوں کی خود ساختہ تمام حدود و قیود مٹ جاتی ہیں اور پوری نوع انسانی ایک عالمگیر برادری بن جاتی ہے۔ اس نظام کے پیش نظر پوری انسانیت کی منافعت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 13/17۔ وہی تصور حیات، وہی نظام زندگی باقی رہ سکتا ہے یہ تمام نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہو۔ غلط نظام میں عزت و تکریم کے معیار اضافی ہوتے ہیں۔ جو بڑے گھرانے میں پیدا ہو، جس کے پاس بہت سا مال و دولت ہو، جو کسی نہ کسی طرح قوت فراہم کرے، وہی واجب التکریم سمجھا جاتا ہے، باقی انسان ان کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہوتے ہیں۔ نظام ربوبیت میں ہر انسان صرف انسان ہونے کی جہت سے قابل عزت و تکریم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/7۔ ہم نے ہر فرزند آدم کو واجب الاحترام بنایا ہے۔ عزت و تکریم کے مدارج کا فرق بھی اس معیار کے مطابق ہے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں کو سب سے زیادہ پورا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 49/13۔ اور سب سے آخر یہ کہ انسانی ذہن نے جو نظام بھی قائم کیا اس میں ہمیشہ یہ حالت رہی کہ ایک گروہ نے قانون بنانے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا گروہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت پر مجبور قرار دیا گیا۔ ہیئت حاکمیہ، قانون بنانے والی قوت، خواہ عصر قدیم کی شہنشاہیت ہو یا عصر حاضر کی جمہوریت، ہر جگہ یہی اصول کار فرما نظر آئے گا۔ ایک گروہ پر دوسرے گروہ کے احکام و قوانین کی اطاعت لازم آتی ہے۔ حکومت کسی انداز کی ہو، اس میں حاکم اور محکوم کی تمیز ضروری ہوتی ہے۔ نظام ربوبیت میں انسانوں کی حکومت کا تصور ہی باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ اس میں وہ اصولی قوانین جن کے تابع زندگی بسر کرنا تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے خود خدا کے متعین کردہ ہوتے ہیں اور کسی
کہ خدا اسے ضابطۂ قوانین، قوت فیصلہ اور نبوت عطا کر دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے قوانین کے نہیں بلکہ میرے غلام بن جاؤ۔ اس نظام میں جو گروہ ان اصولی قوانین کی جزیات قوم کے مشورے سے مرتب کرے گا اور انہیں نافذ کرے گا، وہ سب سے پہلے خود ان احکام کی اطاعت کرے گا اور کہے گا کہ انا اول المسلمین 6/164، سب سے پہلے میں خود ان کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ نظام ربوبیت جس میں کسی انسان پر کسی قسم کا جبر و استبداد نہ ہوگا، لا اکراہ فی الدین 2/256، اور جس میں ہر فرد اپنے ذاتی تجربہ کے بعد کہہ سکے گا کہ قصدریں جا سائل و محروم نیست، اب تو مولا حاکم و محکوم نیست۔ یہ ہے وہ نظام جو اس عرض پر انسانی معاشرہ کا منتہا ہے اور جس کے متعلق پورے حتم و یقین کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ قائم ہو کر رہے گا۔ جس طرح یہ نظام دنیا کے ہر نظام سے نرالا ہے، اسی طرح اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو انقلاب پیدا کیا جاتا ہے اس کا طریق بھی باقی انقلابات سے بالکل انوکھا ہے۔ دنیا میں جو معاشی انقلاب عام طور پر برپا کیا جاتا ہے اس کی دعوت کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر 99% نہیں تو کم از کم 90% لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ضرورت رکی رہتی ہے۔ انہیں عرف عام میں ہیو ناٹس کہا جاتا ہے، اور 1% نہیں تو زیادہ سے زیادہ 10% لوگ شاید ایسے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ فراوانی سے موجود ہوگا۔ اندری حالات جو انقلاب اس آواز کو لے کر اٹھے کہ اس میں ہر ضرورت مند کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، دنیا کی 90% آبادی خود بخود اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ اٹھو اور آگے بڑھ کر ان لوگوں سے جن کے پاس کثرت سے دولت موجود ہے سب کچھ چھین لو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ضرورت مند لوگ اس کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ موقع ملے تو دولت مندوں کا سب کچھ چھین لیا جائے۔ یہ تو قانون کی زنجیریں ہیں جو انہیں اس چھینا چھپٹی سے روکے رکھتی ہیں۔ اگر ان سے کوئی کہہ دے کہ ان زنجیروں کو توڑ کر باہر نکلاؤ، اس کے نتائج کے ہم ذمہ دار ہیں، تو یہ ایک رات میں انقلاب یعنی فساد برپا کر دیں گے۔ یہی آواز تھی جو مارکس نے بلند کی۔ اس کا نعرہ یہ تھا کہ دنیا کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ، اس انقلاب میں اگر تم سے کچھ چھنے گا تو صرف وہ زنجیریں چھنیں گی جن میں تم اس وقت جکڑے ہوئے ہو، اس سے زیادہ تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن سوچئے کہ اس قسم کے انقلاب کے بعد ہوگا کیا؟ آپ نے ان ضرورت مندوں کو آواز دی، وہ آپ کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دولت مندوں کی دولت چھین لی اور اس طرح دیکھ لیا کہ اس انقلاب میں انہیں کچھ ملا ہی نہیں، ان کے ہاتھ سے گیا کچھ نہیں۔ وہ ہنوز اس لوٹ سے فارغ بھی نہ ہونے پائے تھے کہ آپ نے ان سے کہا کہ اٹھو، کام کرو۔ پہلے تو انہیں یہی چیز ناگوار گزرے گی۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے وہی محنت مزدوری کرنی تھی تو اس انقلاب کا فائدہ کیا تھا؟ لیکن جب وہ تون و کرہن کچھ کام کریں گے تو آپ ان سے کہیں گے کہ تم نے جس قدر اپنی ضروریات سے زیادہ کمایا ہے وہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ اسے ان لوگوں پر صرف کیا جائے جو زیادہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سوچئے کہ وہ اس پر کس طرح آمادہ ہو سکیں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ نے یہ کہہ کر ہمیں دعوت انقلاب دی تھی کہ اس سے تمہیں ملے ہی گا، تمہارے ہاتھ سے جائے گا کچھ نہیں، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کام بھی کرنا ہوگا اور اپنی محنت کی کمائی سے بیشتر حصہ دینا بھی ہوگا۔ ہم آپ کے ساتھ کچھ لینے کے لیے ہوئے تھے، دینے کے لیے نہیں۔ غور کیجئے کہ اس طرح آپ نے پھر وہی طبقہ پیدا کر دیا جو دوسروں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہ تھا، ان کا مقصد زندگی لینا ہی لینا تھا۔ اب اس طبقہ کے خلاف بھی آپ کو وہی کچھ کرنا ہوگا جو آپ پہلے سرمایہ دار طبقہ کے خلاف کر چکے ہیں، یعنی استبداد۔ آپ استبداد کے بغیر نہ تو ان لوگوں سے پورا کام لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی محنت کی کمائی کا کچھ حصہ۔ جس شخص کو معلوم ہے کہ میں اگر 20 من غلہ بھی پیدا کر لوں تو بھی مجھے اس سے وہی 2 من ملے گا، وہ 20 من غلہ پیدا کرنے کے لیے اپنی جان کیوں مارے گا؟
آپ کو اس سے مار مار کر کام لینا ہوگا تاکہ وہ 20 من غلہ پیدا کرے، اور پھر مار مار کر اسے مجبور کرنا ہوگا کہ وہ 18 من غلہ آپ کے حوالے کر دے۔ اس کا لازمی نتیجہ وہ آہنی پردہ ہوگا جو روس کو اپنے انقلاب آفرین مزدوروں کی پہلی ہی نسل کے بعد وہاں آویزہ کرنا پڑا، تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو سکے کہ وہاں کا نظام کس استبداد کے زور سے چلایا جا رہا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جہاں لوگ بطبیب خاطر سب کچھ کرنے اور سب کچھ دوسروں کو دے دینے کے لیے آمادہ ہوں، وہاں آہنی تو ایک طرف ریشمی پردوں کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ وہاں ہر چیز کھلے بندوں ہوتی ہے، بلکہ اسے لوگوں کو بلا بلا کر دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس نظام کے خوشگوار نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ نظام ربوبیت کا انقلاب اس طرح برپا نہیں کیا جاتا۔ اس طرح برپا کردہ انقلاب در حقیقت انقلاب نہیں، محض ہنگامہ یا شورش ہوتی ہے۔ نظام ربوبیت کا دائی ضرورت مندوں ہیوناٹس کو آواز نہیں دیتا کہ آؤ تمہیں یہاں کچھ ملے گا۔ وہ ان لوگوں کو آواز دیتا ہے جن کے پاس دینے کے لیے فالتو ہوتا ہے کہ آؤ اور ایک ایسا نظام قائم کرو جس میں تمہارا فالتو رزق دوسروں کی نشو و نما کے کام آئے۔ آپ قرآن میں دیکھیے، ہر مقام پر اسی طبقہ کو دعوت انقلاب دی گئی ہے۔ انہی سے کہا گیا ہے کہ تم نے ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں تم نے پوری پوری محنت کرنی ہے، اور پھر اس محنت کی کمائی میں سے جس قدر فالتو ہوگا وہ سب کا سب دوسروں کو دے دینا ہوگا۔ وہ دینے والوں کو آواز دیتا ہے اور انہی کے ہاتھوں اس نظام کی بنیاد رکھواتا ہے۔ وہ لینے والوں کو آواز نہیں دیتا۔ آپ قرآن کے پہلے ورق پر دیکھیے، اس نظام کا آغاز ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون 2/3۔ وہ ان پر کوئی استبداد نہیں کرتا، انہیں کسی قسم کے جبر و کراہ سے اس نظام کے قیام پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ ان کے سامنے زندگی کا وہ حقیقی تصور پیش کر دیتا ہے جس کے سمجھ لینے کے بعد وہ از خود اپنا سب کچھ لے کر اس نظام کے قیام کے لیے آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں کہ زندگی کا راز دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اس نظام کے اندر قدم رکھتے ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دے سکنے کے قابل ہو جائیں، اور اس طرح حقیقی زندگی کی خوشگواریوں سے زیادہ بہرہ یاب ہو سکیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس آواز پر ضرورت مند طبقہ بھی لبیک کہتا ہے، بلکہ سب سے پہلے وہی اس کی طرف آتا ہے، لیکن وہ اس کی طرف اس لیے نہیں آتا کہ دولت مندوں کی دولت لوٹی جائے۔ وہ اس لیے آتا ہے کہ دنیا سے غلط نظام کو مٹایا جائے، خواہ اس میں انہیں کتنی تکالیف بھی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، حتیٰ کہ انہیں جان تک بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ غرضے کہ اس نظام کی طرف جو بھی آتا ہے وہ اس مقصد کو لے کر آتا ہے کہ نوع انسان کی منافعت کے لیے کیا دے سکتا ہوں، وہ وقت ہو، توانائی ہو، صلاحیتیں ہوں، حتیٰ کہ جان بھی کیوں نہ ہو۔ وہ اسی مقصد کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کا راز سمجھتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے نظام ربوبیت کا انقلاب پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ انقلاب در حقیقت دلوں کی دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے۔ باہر کا انقلاب اس اندرونی انقلاب کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انقلاب کے پیدا کرنے میں اس قدر محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے۔ برنارڈ شاہ نے کہا ہے، اور کس قدر صحیح کہا ہے، کہ دنیا میں تمام خرابیوں کی جڑ فالتو دولت، سپیئر منی ہے، یعنی وہ روپیہ جو تمہاری بنیادی ضروریات زندگی سے زائد ہو، اسی کو سرمایہ کیپٹل کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی معاشی دنیا کا سارا مسئلہ ہی فالتو روپیہ ہے۔ جس کے پاس فالتو روپیہ ہے وہ اسے چھپائے چھپائے پھرتا ہے کہ اسے کوئی چھین نہ لے، اور چھیننے والے اس گھات میں رہتے ہیں کہ وہ اسے جیب میں رکھتا ہے تو وہاں سے جیب تراش نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیش بکس میں رکھتا ہے تو چور نقب لگا لیتا ہے، آئرن سیف میں رکھتا ہے تو ڈاکو آ پڑتے ہیں، بینک میں رکھتا ہے تو مختلف ٹیکسوں والے گھیر لیتے ہیں، وہاں سے کچھ بچ جاتا ہے تو وہ جنت بیچنے والے اپنے نذرانے وصول کرنے کو آ موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے
کہ کسی نہ کسی طرح اس کا فالتو روپیہ اس کی جیب سے نکال لیا جائے، لیکن قرآن کسی کی جیب سے روپیہ نکالتا نہیں، وہ اس کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ تبدیلی علی وجہ البصیرت پیدا کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد فالتو روپیہ از خود لیے پھرتا ہے کہ خدا کے لیے اسے لے لو۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو 2/219۔ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی سے کس حد تک دوسروں کے لیے دے دیں۔ ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری بنیادی ضروریات سے زائد ہے، سب کا سب، اور یہ سب کچھ قانون خداوندی کے تابع ہوتا ہے تاکہ اس سے تمام افراد انسانیہ کی تکمیل ذات ہو سکے، جس سے وہ اس زندگی کو بھی انسانیت کی سطح پر بسر کر سکیں اور اس کے بعد کی زندگی کی خوشگواریوں کے بھی اہل ہو سکیں۔ یہ ہے وہ انقلاب جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی انقلاب کا نام اسلام ہے اور اس کے برپا کرنے والوں کا نام مسلم۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا جس سے لوگ اتنی بڑی تبدیلی کے لیے از خود آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کار وہ ہوگا جسے انقلاب اندر شعور کہا جاتا ہے، یعنی فکر و نظر کی تبدیلی، قلب و نگاہ کی تبدیلی، دل اور دماغ کی تبدیلی، اس زاویہ نگاہ کی تبدیلی جس سے اشیاء کائنات کی اقدار بدل جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے تعلیم سے۔ قرآن نے اس انقلاب کے داعی اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 62/2۔ وہ ان کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتا ہے، ان کی تطہیر فکر و نظر کرتا ہے، انہیں قانون خداوندی کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس قانون کی غایت کیا ہے، یہ کن محکم بنیادوں پر استوار ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس جماعت کے ارکان یہی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس طرح تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے گہرے نقوش ان کے دل پر ثبت ہو جاتے ہیں، اس سے وہ ربانی بن جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ وہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ قانون خداوندی کے مطابق تعمیری کاموں میں حصہ لیں اور اس پروگرام پر نہایت استقامت اور استقلال سے عمل پیرا رہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 103/3۔ اس لیے اس معاشرہ میں ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے سامنے یہی نصب العین رہتا ہے، اور اس طرح یہ حقیقت ان کے آبا کے قلب میں یوں غیر محسوس طور پر جاگزی ہو جاتی ہے جس طرح سانس لینے سے آکسیجن خون میں حلول کر جاتی ہے۔ ان کے بچے اسی فضا میں پیدا ہوتے بڑھتے اور پھولتے پھلتے ہیں، اسی لیے زندگی کے یہ حقائق ان کی گھٹی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے ہوتی ہے کہ جو اثرات وہ اس طرح غیر شعوری طور پر لیتے ہیں علمی تحقیقات کی روح سے مسلمہ حقائق بن کر سامنے آ جاتے ہیں، اور اس طرح وہ انہیں شعوری طور پر علی وجہ البصیرت قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے وہ طریق جس سے قرآن قلب و نگاہ میں وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ نوع انسان کی پرورش میں انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما کا راز پوشیدہ ہے، اور انسانی ذات کی نشو و نما مقصود حیات ہے۔ جو لوگ اس طرح اس حقیقت کو بے نقاب دیکھ لیتے ہیں انہی کے ہاتھوں اس نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اس میں نہ کسی کو زبردستی شامل کیا جاتا ہے اور نہ ہی شامل ہو جانے کے بعد اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس میں سے نکلنے نہ پائے۔ جس نظام کی بنیاد ہی انسانی ذات کی حریت اور بالیدگی پر ہو، اس میں زبردستی کی کہیں گنجائش نہیں ہوتی۔ البتہ اگر کوئی قوت ان کے راستہ میں مزاحم ہو اور ان کے نظام کے قائم رہنے اور آگے بڑھنے کو زبردستی روکے اور ان خیالات کی نشر و اشاعت کی اجازت نہ دے، تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس استبدادی مزاحمت اور قہرمانی مخاصمت کا مقابلہ قوت سے کریں، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ 2/193۔ لیکن اس میں بھی کسی خلاف انسانیت حرکت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔
نہ کسی سے دھوکہ کیا جائے گا، نہ فریب، نہ کسی قسم کی سازش ہوگی، نہ خیانت، نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی۔ اللہ کے انسانیت ساز قانون کی اطاعت ان کا مقصد اور نوع انسانی کی فلاح و بہبود ان کی دلیل راہ ہوگی۔ شاید آپ خیال کریں کہ اتنی بڑی وسیع و عریض دنیا میں اس طریقے عمل سے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دینا کس طرح ممکن ہوگا، لیکن آپ شاید بھول گئے ہیں کہ وسائل رسل و مواصلات کی کثرت سے یہ دنیا اب سمٹا کر ایک بستی اور اس کے رہنے والے ایک برادری بن چکے ہیں۔ اب کسی نظریہ کو ساری دنیا میں پھیلانا اور کسی تصور کو عام کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، بشرطے کہ کسی کے پاس سامان نشر و اشاعت موجود ہو۔ آج اگر کوئی خطہ زمین بھی اس قرآنی تصور کو عملاً قبول کر لے تو اس کے حسین و خوشگوار نتائج سے ساری دنیا کا متاثر ہو جانا نہ بعید ہے نہ دشوار۔ اس لیے ہمارا زمانہ اس انقلاب کے لیے بڑا سازگار اور موجودہ فضا اس کے لیے بڑی مساعد ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر یہ نظام کہیں قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ کتنے اہم مسائل کا حل خود بخود ہو جاتا ہے جو اس وقت اس طرح لا ینحل دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے قیام کے ساتھ ہی معاشی غلامی کا خاتمہ ہو جائے گا، زمیندار اور کاشتکار کی نزاع جو آج اس درجہ وجہ مصائب بن رہی ہے ختم ہو جائے گی، کارخانہ دار اور مزدور کی کشمکش جو آج ہمارے وقت اور توانائی کا اتنا بڑا حصہ ضائع کر دیتی ہے مٹ جائے گی، مالک مکان اور کرایہ دار کے سب جھگڑے نمٹ جائیں گے، قرض خواہ اور مقروض کی جانکاہ چپکلش کا خاتمہ ہو جائے گا، دکاندار اور گاہک کی کھینچتانی معدوم ہو جائے گی، جائیدادوں اور ان کے اصلی اور نقلی وارثوں کے قضیے مفقود ہو جائیں گے، ربا اور منافع کی عکاس بیل شجر انسانیت سے اتر جائے گی، وہ تمام اخلاقی جرائم جو افلاس کی بنا پر سرزد ہوتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ تمام فسادات جو دولت کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں مٹ جائیں گے، نشہ قوت کی سرمستیاں کافور ہو جائیں گی اور محکومیت و زیر دستی کا پیدا شدہ جزام نابود ہو جائے گا، گھروں کے اندر سکون و اطمینان کی جنت ابھر آئے گی، بازاروں میں اعتماد اور بھروسہ کی تسکین بخش فضا عام ہو جائے گی، کاروبار میں دیانت اور امانت کی فردوس آفرین تماریت نکھر کر سامنے آ جائے گی، ہر فرد معاشرہ قوانین خداوندی کی اطاعت کا سودا سر میں اور دیگر افراد انسانیہ کی بہبود اور خیر سگالی کا جذبہ دل میں لیے ہوگا، اور اس طرح یہ ساری زمین جنت بدامہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے یہ محض ایک شاعر کا حسین تخیل اور ایک تصوراتی کا سنہرا خواب نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو واقع ہو کر رہے گی، یہ ایک انقلاب ہے جو برپا ہو کر رہے گا۔ زمانہ کی آنکھیں ابھر ابھر کر دیکھ رہی ہیں کہ وہ خوش بخت قوم کون سی ہے جس کے ہاتھوں قرآن کا یہ انقلاب ظہور میں آئے گا اور دنیا میں خدا کا نظام ربوبیت عامہ عملاً قائم ہو جائے گا۔ یہی وہ قوم ہوگی جس کے حصے میں تمام نوع انسانی کی امامت آئے گی اور جو عالمگیر انسانیت کو اس جنت کی طرف لے جائے گی جس کے لیے جنت سے نکلا ہوا آدم اس قدر مضطرب اور پریشان ہے، اور جو انسانی آرزوؤں کی منتہا اور کاروانی انسانیت کی منزل حسنہ ہے۔ طوبیٰ لہم و حسن مآب 13/29۔ شکریہ۔